السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، جماعت اسلامی ہند ایک 10 روزہ مہم چلا رہی۔ وہ مہم یہ ہے اچھا پڑوسی اور اچھا معاشرہ۔ آدمی کو ایک اچھا پڑوسی بن کے رہنا چاہیے، اور جب پڑوسی اچھا ہو جائے تو پورا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسلام میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ پڑوسی کی اہمیت ہے، اور وہ جو عمل عام طور پہ کیا جاتا ہے وہی عمل اگر پڑوسی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ شنیع اور بہت زیادہ قبیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے پڑوس میں چوری کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے 10 گھروں میں چوریاں کی۔ کوئی شخص پڑوسی کی عورت سے زنا کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسا اس نے 10 عورتوں سے زنا کیا۔ حالانکہ زنا ایک بری بات ہے، چوری بہت بری بات ہے، عظیم جرائم میں سے، لیکن وہی عمل پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کی قباحت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ قباحت کیوں بڑھتی ہے؟ اس کے لیے بڑی حکمت آمیز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ صرف نیکیاں ہی کرنا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی غلطی کی جائے تو بہت قبیح غلطی ہوگی، بہت بری غلطی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے کہیں بھی، بہت بری بات ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر شراب پی لے کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن مسجد صرف نیکیوں کی جگہ ہے، یہاں پہ صرف نیکیاں کرنا ہے۔ ایک شخص باہر سیل فون استعمال کرتا ہے، چیٹنگ سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کچھ غلط جو ہے اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک گناہ ہوگا۔ لیکن وہی عمل اگر مسجد میں انجام دیا جائے، مسجد میں
बैठ कर रील्स देखे जाए, उससे लुत्फ अंदोज हुआ जाए, तो इसकी क़बाहत कितनी बढ़ जाती है। और ये इतनी ख़बीथ चीज़ है, अब ये आम हो गई है। मस्जिद में लोग नमाज के इंतज़ार में सेल फोन में मसरूफ़ रहते हैं, नमाज के बाद सेल फोन में मसरूफ़ आते हैं, पीछे बैठकर सेल फोन हाथ में रहता है और बिल्कुल सेल फोन में गुम हो जाते हैं। ये मस्जिद नेकियों की जगह है, यहाँ पे सिर्फ नेकी करना है। ये अल्लाह का दरबार है, यहाँ पे अल्लाह के लिए सिजरेज़ियाँ होनी चाहिए, अल्लाह की कलाम की तिलावत होनी चाहिए, अल्लाह के नाम का जिक्र होनी चाहिए, अल्लाह से डराना चाहिए, जन्नतों की खुशखबरी देनी चाहिए, आखिरत की हौलनाकियों से डराना चाहिए। ये मस्जिद में ये नेकी के काम है। उसको छोड़ के मस्जिदें आजकल ख़ासतौर से नौजवानों के लिए सेल फोन के इस्तेमाल की पीसफुल जगह बन गई है। इससे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सीधे दोज़ख में जाएंगे जहन्नम। इसलिए कि अगर वो अमल बाहर करें ठीक है, बुरा मिलेगा, लेकिन दूसरा अमल वही जहाँ पे नेकी करनी होती है, वहाँ भी वो अमल किया जाए तो कितना खबीर होगा, कितना बड़ा हो जाएगा अल्लाह की निगाह में। आप देखें तो इस हदीस की रोशनी में असलाफ ने बताया कि पड़ोसी के साथ अगर कोई गलत अमल किया जाए तो वो 10 दर्जे इसलिए बढ़ता है कि पड़ोसी के साथ सिर्फ नेकी करनी चाहिए, सिर्फ नेकी के सिवा कुछ नहीं। अगर उस नेकी की जगह, जैसे मस्जिद में नेकी के सिवा कुछ नहीं होना है, वैसे ही पड़ोसी के लिए के साथ नेकी के सिवा कोई अमल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बुरा अमल किया जाए तो उसकी क़बाहत दूसरी जगह बुरे अमल से 10 गुना बढ़ जाती है। एक वजह। दूसरी वजह यह है, आम तौर पे जो दो लोग आपस में करीब रहते हैं, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एतमाद डेवलप हो जाता है। वैसे दो पड़ोसी, दोनों के दरमियान एक एतमाद, भाई मैं इस पे एतमाद करता हूँ, ये मुझे कोई क्या है नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तकलीफ नहीं पहुँचाएगा, एक एतमाद। मैं चला जाता हूँ सफ़र पे, मैं 20 बच्चों को छोड़कर, पड़ोस में लोग हैं, ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की वजह से लोग सफ़र करते हैं। आजकल का सफ़र तो आप कहीं भी जाइए सेल फोन पे कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन उस ज़माने का सफ़र जब लोग चले जाते थे 6-6 महीने तक अपने 20 बच्चों को छोड़कर, एक ट्रस्ट रहता था पड़ोसी का, एतमाद रहता था। और ये एतमाद पड़ोसी के गलत कार्यों की वजह से मुतज़लज़ल हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है, एतमाद बिखर जाता है। माशरे में अगर ट्रस्ट टूट जाए, एतमाद बिखर जाए, तो उस माशरे में अनारकी फैल जाती है। इसलिए पड़ोसी की बड़ी अहमियत है। दो बातों की वजह से, एक पड़ोसी के साथ सिर्फ नेकी ही करना है और कोई दूसरी बात नहीं, दूसरा अमल नहीं। दूसरा, पड़ोसी एक एतमाद को मुकाम रखता है, उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये मुहिम चलाने की वजह क्यों दरपेश आई? आज पड़ोसी के दरमियान दीवारें उठी हुई हैं, पड़ोसी की शिकायतें आम हैं, तनाज़ात आम हैं, ये बिल्कुल मामला बिखर रहा है। कई महीनों तक पड़ोसी से मुलाकात नहीं हो रही है।
اس دن یہاں پہ ہمارے ایک دوست تقریر کر رہے تھے ہفتے کے دن جماعت اسلامی کے اجتماع میں. اتنی صحیح بات انہوں نے کہی کہ ایک رشتے کے سلسلے میں ایک صاحب سے پوچھ گچھ کی کہ بھائی آپ کے پڑوس میں وہ لوگ رہتے ہیں کیسے لوگ ہیں؟ ہاں اچھے لوگ ہیں. ملاقات میری نہیں ہوتی, کبھی کبھی سال 15 دن میں لفٹ میں تھوڑی سی ملاقات ہو جاتی, لفٹ سے اترتے یہ پڑوسیوں کا معاملہ ہے. تو اس لیے پڑوسیوں کے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں, ایک بہتر معاشرہ وجود میں آ جائے. اس لیے یہ مہم بڑی عمدہ مہم ہے جو 21 تاریخ سے چل رہی ہے, 30 کو ختم ہو رہی ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ پڑوسی کی اہمیت کیا ہے, اس کے حقوق کیا ہے, اس کے ساتھ کیا بات کرنا ہے. حضرت گرامی, یہ نیچرل بات ہے کہ ساتھ ساتھ جو رشتے قریبی ہوتے ہیں اس میں جلن, حسد, ظلم یہ آ جاتا ہے. اور میں جس کامپلیکس میں ہوں اس کامپلیکس میں رہتے ہوئے اوکاس کامپلیکس سے کسی آدمی کے لیے میرے دل میں کوئی حسد جلن نہیں ہوتی, اس لیے کبھی ملاقات ہوتی ہے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, دور کا معاملہ ہے. لیکن وہی میرا پڑوسی ہے جو روز اس کے ساتھ میرے معاملہ ہیں, اس میں جتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ ہوں, دس از می. اور یہ جو ہے معاملہ جب قریب ہوتا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ یہ منفی باتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ وہ قریب ہونے کے بعد جو منفی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. یہی اسلام ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی بات کو ایک مقام پہ فرمایا, ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. خلطاء یعنی مل جل کر رہنے والے. کچھ ترجمے کرنے والوں نے اسے پارٹنرشپ قرار دیا ہے, یعنی بزنس پارٹنرشپ, لیکن خلطاء کا مطلب ملنے جلنے والے. تو ایک بستی میں یا ایک محلے میں یا ایک کامپلیکس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ خلطاء کہلاتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے مل جل کے رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. یہ بغی بعضهم علی بعض, آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. لیکن ایک استثناء بتایا انہوں نے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. مگر وہ لوگ کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے, پوری زندگی ایمان پہ رہے اور ہر لمحہ عمل صالح کا خیال رہا. اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ مل جل کے رہنے کے باوجود ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وقلیل ما هم, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ویری اسمال مائنورٹی. میجورٹی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, اور لیکن ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو اس برائی سے بچے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کا ایک ٹیسٹ بتا دیا. صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا دل نشین ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ ایمان والا نہیں. 3 دفعہ آپ نے کہا, خاموش بیٹھ گئے.
صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ، کون ایمان والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ پہلی سب میں نماز پڑھ لے، 4 دن میں 6 دن میں قرآن ختم کر لے، سال میں 1 دفعہ عمرے میں جائے، اگر اس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہمارے ایمان کو۔ پڑوسی کے ساتھ اگر صحیح ہمارا سلوک نہیں ہے، دنیا میں تو آپ نمازیں پڑھ لیں، لوگ آ کے پوچھیں بھائی 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ مومن اس لیے نہیں کہلائے گا کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ایسی حدیث تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، لا يدخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ امپورٹنٹ دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ٹیسٹ ہی لگا دیا کہ ایمان ہے تو یہ ہے۔ حضرت گرامی، اب ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ یہ ریلیشنز آج کل جو پڑوسیوں کے درمیان بگڑے ہوئے خراب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر ایک دفعہ صحیح ڈائگنوسس کر لے تو دوا آرام سے مل جائے گی، ڈائگنوسس صحیح نہیں ہو تو دوا بھی چلے گی، مرض بھی بڑھے گا۔ ڈائگنوسس صحیح ہونی چاہیے۔ تو یہ پڑوسی کے درمیان کیوں یہ دوریاں ہو گئی ہیں، کیوں دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، کیوں تنازعات ہو گئے ہیں، کیوں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش نہیں ہے؟ 3 پہلوؤں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ جب آدمی اپنی دنیا سنوارنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے پورے اوقات کو لگا دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس پڑوسی سے گفتگو کرنے، پڑوسی سے تعلقات رکھنے کا کوئی وقت نہیں ملتا۔ جیسے کہ صبح اٹھا، کاروبار پہ چلے گئے، شام میں آئے، سب سونے کے بعد 10 بجے گھر پہنچے، پڑوسی سے ملاقات کا وقت کہاں ہے؟ اسے تعلقات کا وقت کہاں ہے؟ ویکینڈ آیا، چلو میں 20 بچوں کو ہفتے بھر دور رکھا، صبح جاتا تھا، رات میں 10 بجے آتا تھا، بچوں سے ملاقات، چلو گھمانے لے کے چلو، پڑوسی وہیں رہ گیا۔ یہ جو حیوانیت ہے دنیا کو حاصل کرنے کی، خواہشات کی تکمیل کی، کہ بس میری خواہش تکمیل ہو، جب خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت وقت لگانا پڑتا ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے۔ جیسے اگر کسی آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ایک خوبصورت گھر بنانا ہے، پوری زندگی وہ جانور بن جائے گا۔ بس پیسہ کماؤ، گھر بنانا، پیسہ کماؤ، گھر بنانا، پیسہ کماؤ، گھر بنانا، نہ رشتہ دار، نہ پڑوسی، نہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ دنیا کا حصول اور خواہشات کی تکمیل یہ آدمی کو الوف بنائے گی، پڑوسیوں سے دور کر دیتی ہے۔
کی تکمیل ہو جاتی ہے تو آدمی کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. یہ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو چاہنا. میں یہ کرا، میں یہ کرا، میری فیملی، میرے بچے، پوری زندگی آ کے میں کے گرد گھومتی ہے. میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے امریکہ جا رہے ہیں، میرے بچے فلاں جا رہے ہیں. ایک میں، اس لیے کہ دنیا میں تھوڑی سی کامیابی اس کو ملی. جو ہی کامیابی ملی وہ جو میں پن ہے اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو سپورٹ ملتا ہے. اب جب آدمی کے اندر میں پن کو سپورٹ ملتا ہے تو 4 خامیاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر. ایک، اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ہی چاہتا ہے سب بیکار، آئی ایم رائٹ، پڑوسی رہوں گا، میں رائٹ، میں صحیح. ایک خود پسندی، سکسیسفل میں کیا کیا حاصل کیا، ایک خود پسندی پیدا ہے. دوسرا، آدمی کے اندر خود ستائی، ڈینگے مارنا، میں یہ کرا، میں وہ کرا. حیدرآباد کے ڈینگے بہت مشہور ہے. ڈینگے مارنا کیا پھینکتا بھائی، زبردست، اپنے بارے میں بولتے ہیں. جا کے وہاں پہ سال بھر 2 سال مزدوری کر کے آتے ہیں، یہاں پہ آ کے ایسے ڈینگے مارتا کہ جیسے وہاں کا CEO ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر کسی کمپنی کا ہے. یہاں پہ آ کے اس سے کوئی دیکھا تو نہیں جائے، آ کے ڈینگے مارتے. تیسرا، خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز مجھے چاہیے. اس لیے خواہشات بڑھ گئی ہیں. ایک خواہش کی تکمیل میں کامیابی ہوئی، اگلی خواہش اس کی تکمیل کے لیے خود غرضی بڑھ گئی. اور پھر خود نمائی، اپنے آپ کو بتانا میں کیسا ہوں. 50 لاکھ کی بچے کی شادی کر دی، میں آئی ایم دس. ارے پڑوس کے بچے کو ایڈمیشن کے لیے پیسے ہونا تھا نہیں، مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے. تو یہ اہم ترین بات ہے کہ جب آدمی دنیا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑتا ہے تو اس کے اندر یہ میں پن پیدا ہوتا ہے، اور میں پن کی وجہ سے یہ 4 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب یہ 4 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پڑوسیوں سے دور ہو جاتا ہے. اور بازو والوں کے اندر بھی میں پن پیدا ہوا. یہ جو تنازعات ہیں، خود پسندی کے تنازعات، اسلام نے یہ خود پسندی کو سختی سے منع کیا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے بالکل اپنے چھوٹے بچے کو ان کے اس بچپن میں دماغ میں بٹھا دیا، بیٹا یہ خود پسندی صحیح نہیں ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. بیٹے لوگوں سے منہ پھیر کے بات مت کر، خود پسند مت بن جا بیٹے، میں ہی کچھ ہوں مت بن. اکثر منہ پھیر کے بات کر، خود پسندی کی علامت نہیں. بیٹے سے بول رہے بیٹا ایسا مت کر، تجھے معاشرے میں رہنا ہے. پڑوس سے اگر تو منہ پھیر کے بات کرے گا تو ریلیشن بگڑ جائیں گے. بیٹا زمین میں اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو نے تھوڑا سا کما لیا، تھوڑی تیری خواہش پوری ہو گیا کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا.
مساجد میں ایک خود پسند پڑوسی کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نیست نابود کر دیا۔ آج ہم تھوڑا باہر جا کے آگے خود پسندی میں دیواریں کھڑی کر دی۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز غلط بول سکتی ہے، قرآن غلط نہیں بول سکتا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ الْأَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان لوگوں کو دو آدمیوں کی مثال بتاؤ جس میں سے ایک کو دو انگور کے باغ دیے تھے، اور اس انگور کے باغ پہ ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، اور دو باغوں کے بیچ میں زراعت کی زمین بھی تھی۔ تو یہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا تذکرہ کیا، انتہائی مالدار۔ اب اتنے شاندار باغ ہو تو کیسے خود پسندی پیدا ہو جاتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالها نہرا۔ بہترین باغ آ گئے، زبردست اس کے ایڑ آئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اتنی زبردست ایڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باغ نے ذری بھی کسر نہیں چھوڑی۔ چلو ایک آدھ پھول ہو کے گر گیا، اس سے پھلنے والا نہیں، ہر پھول پھل بن گیا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ہر چیز زبردست دو باغ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو باغوں میں ہم نے نہریں بھی جاری کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس نے کہا واہ کیا مال ہے، زبردست، یہ میری کوششیں ہیں، کیا میں نے محنت کیا ہے، فلاں ہے، یہ محنتوں کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ خود پسندی پیدا ہو گئی۔ خود پسندی پیدا ہوتے اس نے کیا کہا، اس نے اپنے پڑوسی سے کہا وقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ اپنے پڑوسی سے اس نے کہا ارے تو کیا ہے رے، میں تیرے سامنے مال میں زیادہ ہوں، میرے پاس کتنے کام کرنے والے ہیں تیرے پاس، گھر میں برتن جھاڑنے والی نہیں، دھونے والی نہیں تمہارے پاس بیٹا، میں یہ ہوں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ غرور اس نے پڑوسی کے ساتھ کیا۔ وقال لصاحبی، صاحبی کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پڑوسی، اپنی خوشیوں میں پڑوسی کو شامل کرنا، کچھ ملا ہے تو اس کو دینا، اس کے بجائے کہہ رہے تو کیا رہے۔ اس کے بعد اس نے آخرت کا بھی انکار کیا، ناشکری بھی کی، لیکن یہ دو آخرت کے انکار اور ناشکری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے خود پسندی غرور کا اظہار کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا۔ بیٹا تم ایک تو شرک کرتے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اتنا غرور کر رہے ہو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ اس کے بعد فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس نے اپنی اس کی حالت کو دیکھ کر وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پورا باغ الٹا پڑا ہوا ہے، انگور کا باغ
پورا الٹا اوندھا پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھ ملنے شروع کر دیا، ارے اٹس اے گریٹ لاس، میں اس میں کتنا انویسٹمنٹ کیا تھا، پورا چلے گیا۔ جب اسے عقل آئی، کہنے لگا کہ اے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے تمہارے پڑوس کے مقابلے میں تم جو ہے غرور کرنے لگے اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے، تو تمہارے کاروبار بھی جا سکتے ہیں، تمہارا ہر چیز جا سکتی ہے۔ یہ دنیا میں ہوگا۔ دوسری جو بات ہے خود نمائی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَعَلَ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ادا کرو جو کچھ مان دیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خود نمائی کے لیے اپنے پیسوں کو بیجا خرچ مت کرو یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ ہوں، صرف اس پہ تم لاکھوں روپے خرچ کرے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یہ خود نمائی کے لیے جو پیسہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ تم آئٹ رہے ہو کہ میں اتنے پیسے لگا کے اپنے بچے کی شادی، بچی کی شادی کر دی، اتنا شاندار گھر بنا دیا، لوگوں میں آئٹ رہے ہو، اللہ کے نزدیک تم شیطان کے بھائی ہو، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر بھی وہ ناشکری آ گئی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، ابھی یاد آئی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو۔ یہ پیسے دو بول کے نہیں، فرما رہے حق ادا کرو، بولے اللہ تعالیٰ تمہارے پیسے میں اس کا حق ہے، مسافر کا بھی حق ہے، لیکن خود نمائی کے لیے تم اگر خرچ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ شیطان کے بھائی کی مماثل ہے تمہارا وہ عمل۔ حضرت گرامی، اس کے بعد ہم اگلی اس کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وجہ کیا ہے جو آج پڑوسیوں کے درمیان یہ دراڑیں پیدا ہو گئی۔ آدمی دو چیزوں سے بنا ہے، مٹی اور روح۔ جب آدمی مٹی کا حق زیادہ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت سے سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی روح کا حق ادا کرتا ہے، روح کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، روح کو مضبوط کرنے کے عمل کرتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دنیا یہ دل کو سخت کرنے والی چیز ہے، یہ چونکہ مٹی کھنکھناتی مٹی، ٹیڑھی میڑھی مٹی جو ہوتی ہے، وہ آپ اگر وہ مٹی کو جو ہے کیچڑ کو لا کے سکھا دیں تو اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ ویسی مٹی کی یہ سرشت ہے، نیچر ہے۔ اور مٹی کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ جب آدمی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو مٹی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور روح کا حق آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ دو انتہائی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ دل سخت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے۔ آج کل
ہماری بستیوں میں یا ہمارے کمپلیکسز میں جو لوگ ہیں شاید دل ایسا تو نہیں ہو گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة. اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر جیسے کہ پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرت انگیز باتیں پتھر کے بارے میں کہی. پتھر کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن تمہارے دل میں جو پتھر بن گیا اس میں یہ خوبیاں بھی نہیں ہیں. یہ دنیا داری کی وجہ ہے اتنا دل سخت ہو گیا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر میں تو یہ 3 خوبیاں ہوتی ہیں. تیرا دل تو ایسا پتھر بن گیا ہے کہ 3 خوبیاں بھی نہیں ہیں. کچھ پتھر ایسا ہوتا ہے جس میں سے نہریں نکلتی ہیں, پانی کی نہریں. کچھ پتھر پھوڑ کر پانی توڑ کر پانی باہر نکل آتا ہے. کچھ پتھر تو اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں. اور تمہارا دل تو ایسا پتھر بن گیا ہے کہ یہ 3 خوبیاں بھی اس پتھر میں نہیں ہیں. پڑوس میں کیا تکلیف ہے کوئی فکر نہیں ہے. پڑوس میں کھانا کھا رہا بھوکا سو رہا کوئی فکر نہیں ہے. دنیا کی تلاش نے تمہارے دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ تم اپنے ہی ایک خواب میں زندگی گزار رہے ہو. تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہر چیز تم کو جانتا ہے. یہ جب مٹی کا حق ادا کرتا ہے آدمی زیادہ تر تو آدمی کا دل ایسے تنگ ہو جاتا ہے. جب آدمی روح کا حق ادا کرتا ہے, روح کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسی مثال اللہ تعالیٰ دی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اتنے بہترین آدمی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ وہ شخص ہے جو اپنی جگہ خود محتاج ہے, خود پریشان حال ہے, لیکن لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی پہ فوقیت دیتا ہے. روح غالب ہے. ارے پڑوس میں شاید بھوکے ہیں, ارے میرے پاس ایک ہی روٹی ہے, کوئی بات نہیں, آج ہم رات میں بھوکے رہیں گے, پڑوس کو دے دو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ نہیں کہ بریانی کی خوشبو پوری کمپلیکس میں پھیل رہی ہے, باہر ایک لقمہ نہیں جا رہا پڑوسی کو. یہ سخت دل ہے. یہ کمپلیکس میں اکثر میں ایک صاحب سے ملنے کے لیے کمپلیکس میں گیا تھا ظہر سے پہلے. ہر سیڑھیوں سے چڑھ کے جا رہا تھا, ہر مالے پہ سیٹیوں کی آواز آ رہی, پریشر کوکر کی, ہر جگہ سیٹیاں بج رہی. سیٹی کی آواز پڑوسی سنا اور اس کا چولہا نہیں جلا ہے, اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی, اس کے بچوں پہ کیا کیفیت ہوگی. تیرا دل کیا ہے, پتھر سے بھی سخت بن گیا ہے. اس دنیا کے پیچھے اتنا بڑا فریفتہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ تمہارا دل ایسا ہونا چاہیے. اپنی پریشانی نیور مائنڈ, کوئی بات نہیں, پہلے میرے پڑوسی کی پریشانی دور کرو, میرے اس ساتھی کی پریشانی دور کرو. اسلام آیا ہے روح کو مضبوط کرنے کے لیے, مٹی کے اثر کو کم کرنے کے لیے. جس کی زندگی میں روح کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. جس کی زندگی میں مٹی کا اثر زیادہ ہوتا ہے اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے. تیسرا اور آخری, جلدی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں,
पड़ोसी से ताल्लुकात की 4 बुनियादें होनी चाहिए। एक बुनियाद ये है कि मैं पड़ोसी को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा। मैं पड़ोसी को तकलीफ दूंगा ही नहीं, पड़ोसी नहीं किसी और को भी तकलीफ नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 बीवियों का तस्करा आया। सहाबा ने फरमाया कि एक बीबी है जो रात भर इबादत करती हैं, सदका और खैरात भी बहुत ज़्यादा करती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, मगर उसकी ज़बान से उसके पड़ोसी परेशान रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो खातून दोज़खी है, जहन्नमी। रात भर की इबादत, खैर खैरात, लेकिन क्या है, पड़ोसी को सिर्फ ज़बान से तकलीफ दी गई। फिर दूसरी बीवी का तस्करा किया गया। एक खातून है, सिर्फ फर्ज नमाजें करती हैं, पढ़ती हैं और खैर खैरात भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करती हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उस खातून की ज़बान से खुश हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो जन्नती है। तो पड़ोसी से ताल्लुकात की बुनियाद का पहली मंजिल, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तकलीफ नहीं दूंगा। आज अपनी ख्वाहिश के लिए पड़ोसियों को तकलीफ। शादी होगी, पटाखे रात के 3 बजे, बीवी अपनी ला रहे हैं, पूरा महला जाग गया, पड़ोसियां जाग गए, ऐसे पटाखे मार दे। ये 2 मिनट की खुशी है, लेकिन हमेशा दोज़ख का ईंधन बन जाएगी। इससे कि पड़ोसी के साथ ये बहुत ही बुरा अमल है। दूसरा अमल ये है कि पड़ोसी अगर कुछ बुराई करे, खामोश बैठ जाना, कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, तेरा अमल तेरे साथ, मेरा अमल मेरे साथ। ये पड़ोसी के साथ ताल्लुकात का दूसरी मंजिल। पहली ये है कि मैं अपनी तरफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पड़ोसी ही नहीं, किसी को भी नहीं। और इम्पोर्टेंट पड़ोसी। दूसरा, अगर पड़ोसी किसी वजह से तकलीफ दे तो मैं उसका जवाब तकलीफ देने से नहीं दूंगा, मैं सब्र करूंगा, खामोश बैठूंगा। तीसरा, पड़ोसी के साथ हमेशा बेहतर सुलूक करना, हमेशा बेहतर सुलूक करना। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा गोश्त के एक लोथड़े को हाथ में लेकर घर जा रहे थे। हमारी तरह रोज घर गोश्त आता ऐसा नहीं था साहबा का, कभी कभी महीनों में एक आध दफा गोश्त खाने का मौका मिला। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, या तो रोज 1-1 किलो गोश्त आता घरों में, बच्चे वाले घरों में। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गोश्त का टिक्का लेके जा रहे थे। रास्ते में हज़रत उमर मिले। बोले किधर ले जा रहे हो? बोले मैं अपने घर ले जा रहा हूँ ये टिक्का। बोले क्या इसमें पड़ोस के लिए भी कोई हक रखा है? उसको भी कुछ दिया है, इसमें से रखा है? ये कॉन्सेप्ट, पड़ोस के लिए कुछ दो, पड़ोस के लिए कुछ दो। अपने पास कोई चीज बनी, पड़ोस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से कहा कि अपने सालन के अंदर थोड़ा पानी इजाफा करके शोरबा बढ़ा दो, ताकि उस शोरबे को पड़ोसी के पास पहुंचा दिया जा सके। पड़ोसी के साथ हमेशा नेक सुलूक। पड़ोसी को खर्च की जरूरत है, ले ले भाई, खर्च ले ले। और पड़ोसी खर्च वापस नहीं कर सक रहा, कोई बात नहीं, जब तुझे सहूलत मिले जब पैसे वापस कर दे। फिर भी नहीं, ठीक है माफ कर दिया जा, तो पड़ोसी है। आज कितने पड़ोसी हैं जो मस्जिद में आके ठहरते हैं कि भाई मेरे जो है
بیوی کا علاج ہے، بچوں کا علاج ہے. ارے پہلی ذمہ داری پڑوس کی ہے اس کے علاج کروانا، وہ نہیں. اور آخری منزل ہے پڑوسی کے ساتھ تعلقات کی. اگر کوئی پڑوسی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے کو اس منزل میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے پڑوسی برائی کرا تو اس کے ساتھ بہتری کرو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو، تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیرت سے جو بات ملتی ہے، ایک خاتون اللہ کے مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں فجر کے وقت کانٹے بچھا دیتی تھی. کانٹے بچھائے تاکہ آپ نکلیں، اندھیرا ہوتا ہے، چھپیں اور آپ کو تکلیف پہنچے. اور یہ عمل چلتا رہتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ کانٹے غائب ہے نہیں ہے. ارے کیا بات ہے، آج کانٹے غائب ہے. لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے. اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اس خاتون کے گھر گئے اور مزاج پرسی کی کہ بھئی کیسی ہے تیری طبیعت؟ فلاں ہے. طبیعت تو ٹھیک ہے. برائی کو احسن طریقے کی نیکی سے دفع کرو. یہاں تو اچھا ایسا کرتا، میں ایسا کرتا، ایسا کرتا، ایسا کرتا. بس یہ خود پسندی کے جو ہے یہ تنازع چل رہے ہیں. وہ ایسا کرا، میں ایسا کرا. تو یہ جو دہا ہے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کا، یہ 4 منزلیں. پہلے پڑوسی کے کوئی تکلیف نہیں دینا. دوسرا، اگر پڑوسی تکلیف دے تو خاموشی اختیار کرنا. پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرتے رہنا. اور چوتھا، اگر پڑوسی ہم کے ساتھ برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ ہم کو بھلائی کرنا چاہیے. اور یہ منزل سب سے عمدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا پڑوسی بنائے، معاشرے کو عمدہ بنائے، اس مسلم معاشرے کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.